اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل رکو نمبر 3 کی آیا نمبر 121 سے لے کر 25 تک مکمل کر لی تھی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ سب جنت پہنچ گئے تھے اور سب اپنے ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ لائے تھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، آج آیت نمبر 26 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہم بعد میں ریوائز کریں گے آفٹر دا کمپلیشن آف رکوع، رکوع جب ہو جائے گا اس کے بعد ہم ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، سب کو دکھائی دے رہا ہے نا بورڈ؟ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال بیان اوکے بیچ میں سے فون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ مثال اللہ رب العزت نے جو چیلنج کیا تھا مشرکان مکہ کو، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایسا قرآن تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ کتاب تو ہم بھی لا سکتے ہیں، ایسی صورتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ چلو بنا سکتے ہو تو بنا کر دکھا دو، جس کی ہیلپ چاہیے لے لو اور بنا دو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیلنج کیا اس کا جواب بھی خود دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ کر ہی نہیں سکتے، ہے نا، ہرگز نہیں کر سکتے، تمہاری بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کیا، دیکھا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کیا کیا؟ طنز کرنے شروع کر دیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو طنز ہی کر لو۔ وہ ایک جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مصور کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو ہر کوئی بتا رہے چاند یہاں لگا دیتے، سورج یہاں لگا دیتے، یہ لگا دیتے، اس کے ہاتھ میں اگر برش تھما دو کر لے گا؟ مطلب منہ سے بہت بڑی بڑی ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن ہاتھ میں برش تھما دو نا تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے کہا نا سورہ بنا کر دکھاؤ، تو نہیں کر سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے، اللہ نے خود جواب دے دیا۔ تو اب کیا کرنا شروع کر دیا؟ طنز کرنا شروع کر دیا۔ کیا طنز؟ کہ ارے تم تو کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، اس میں اتنی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اتنی اعلیٰ کتاب ہے تو مچھر جیسی حقیر چیز کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس بات پر یہ کیا کر رہے تھے؟ طنز کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا ہے اس آیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا۔ انا کا مطلب بے شک۔ چلے ہم ریویژن کرتے ہیں، وہ جو 4 ورڈ پڑھے تھے ہم نے۔ انا کا مطلب بے شک، اور دوسرا مطلب ہاں در حقیقت بے شک ایک ہی بات ہے نا؟ تو بے شک ہے، اور دوسرا کوئی میننگ ہے انا کا؟ ہاں، انا کا صرف ایک ہی مطلب ہے، بے شک۔ پھر انا کا میننگ کیا ہے؟ کہ یہ کہ اور کبھی کبھی بے شک، گڈ۔ پھر ہم نے دیکھا تھا ان کا ترجمہ ہے اگر، کبھی کبھی بے شک، اور لا بھی آتا ہے، لا کے اس میں سینس میں بھی آتا ہے نہیں کی بارے، نہیں کب آئے گا؟ جب آگے کہیں اللہ آ جائے گا تو ان کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ جب آئے گا تب ہم دیکھیں گے۔ تو ان کے 3 ترجمے ہو گئے، کون کون سے؟ سب سے مین کیا ہے؟ اگر، بے شک، نہیں، اگر بے شک نہیں، یہ کہ نہیں ہے نا اس کا ترجمہ، اگر بے شک نہیں۔ انا کا ترجمہ بے شک، انا کا ترجمہ یہ کہ یا یہ کہ، اور کبھی کبھی بے شک۔ پھر ان کا ترجمہ ہے اگر، بے شک، نہیں، اور بچا کیا؟ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ اور یہ کہ، اور کبھی کبھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، بارک اللہ فیکم۔
ہاں جی، یہ کہ، ان کا ترجمہ ہوگا یہ یا کہ، انا بے شک، انا بے شک، انا مطلب یہ کہ یا پھر کبھی کبھی بے شک، ان کا ترجمہ ہے اگر، بے شک نہیں، اور ان کا ترجمہ ہے کہ اور یہ کہ. ہاں جی کیا، انا کا ترجمہ ہے بے شک، ٹھیک ہے. یہ کوئی کیٹیگری میں نہیں آتے، صرف حروف ہے الگ سے، ٹھیک ہے. وہ ہم پڑھانے جائیں گے تو وہ ایک الگ ہی ٹاپک، ایک الگ گرامر کی وہ بحث چھڑ جائے گی. تو اسی لیے ہم صرف ورڈز کے میننگ بتا رہے ہیں. جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ کے میننگ بتاتے ہیں تو وہاں پر حروف کی ایک کیٹیگری بنا لیں اور حروف کے سیکشن میں آپ لوگ لکھ لیا کریں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، بے شک اللہ لا نہیں، یستحیی، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہے وہ. استحیی میں سین اور تا یہاں پر سمجھ لے سائلنٹ ہے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے یا حیا کی. حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرم، حیا، مطلب کسی چیز سے شائع ہونا، ٹھیک ہے. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یا وہ، یا اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا یعنی وہ. استحیا حیا کرتا، شرماتا، ٹھیک ہے. کس بات سے نہیں شرماتا؟ یہاں پر آگے بات آ رہی ہے، دیکھیں ان آ گیا آپ لوگوں کا، ہے نا. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یا وہ، استحیی شرماتا، حیا کرتا، ان کے، ویری گڈ، ان کے بے شک اللہ لا نہیں، یا وہ حیا کرتا یا شرماتا، ان کے یضربا، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. یتان کو ریوائز کرتے ہیں پہلے ایک مرتبہ. یا تا الف نون کب یوز ہوتا ہے یہ یتان؟ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، مضارع کے لیے یوز ہوتا ہے. مضارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل دونوں کو ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں. تو اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ یتان. یا تا الف نون. یا کا کیا ترجمہ ہے؟ یا کا ترجمہ ہے وہ. تا کا ترجمہ تم، کس کے لیے؟ میل کے لیے تم ہے، فیمیل کے لیے وہ ہے. پھر الف کا ترجمہ میں، اور نون کا ترجمہ ہم. بارک اللہ فیکم. تو یضربا میں یا اگر آ رہا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ. اگر تا آتا تو تضربا تم آتا، الف اضربا آتا تو میں، اور نضربا آتا تو ہم. ویری گڈ. ان کے یضربا، یا وہ، ضربا. اب یہ جو روٹ لیٹر ہے نا، ضاد را با، اس کا میننگ لکھیں مارنا، ٹو ہٹ، ضرب کرنا. ہم کہتے ہیں نا ضرب لگانا، مارنا، ٹو ہٹ، ضرب لگانا، مارنا، ٹھیک ہے، ٹو ہٹ. لیکن ضربا کے میننگ جیسے جعلا کے میننگ چینج ہوتے ہیں آیت کے مطابق، ویسے ہی ضربا کے بھی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں. اب دیکھیں آگے کیا ورڈ آ رہی ہے، مثلا. پہلے ضربا کا میننگ بعد میں دیکھیں گے، پہلے دیکھتے ہیں مثل. مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال، پیرابل، ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو مثال کو ہم مارتے ہیں، مثال دیتے ہیں نا. تو آپ ضربا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ دینا، بیان کرنا. تو مثال یا تو آپ بیان کر رہے ہیں، اچھی اردو میں اگر کہیں گے تو مثال بیان کرنا، یا پھر ہم کہیں گے مثال دینا، ٹھیک ہے. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں، یا وہ، استحیا حیا کرتا، شرماتا، ان کے یضربا، یا وہ ضربا بیان کرے یا دے، ان کے یا وہ ضربا بیان کرے یا دے. مثلا مثال، کوئی مثال. ما بعودتن فما فوقها. ماں جو. ماں کے کتنے ترجمے ہیں؟ 3 ترجمے. کیا کیا؟ نہیں، جو، کیا. ماں کے 3 ترجمے ہیں، نہیں، جو، کیا. یہاں پر جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ماں جو کے، ان کے یا وہ ضربا بیان کرے، مثلا مثال. ان ماں جو بعودتن، بعودہ کہا جاتا ہے مچھر کو، ٹھیک ہے. بعودہ مچھر کو کہتے ہیں، بعودہ. اس کے روٹ لیٹر ہے با عین ضاد. با عین ضاد. بعض کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا، تھوڑا سا. ہم کہتے ہیں نا بعض لوگ گئے تھے، تھوڑے لوگ گئے تھے. کیا لے سکتے؟ کہاں پر؟ ہاں ہاں، کیا لے سکتے ہیں؟ آر فرماتا، ہاں. اچھا اردو والا آر، اوکے اوکے. ہم انگلش والا سوچ رہے ہیں کہ کہاں پر لگائیں. ہاں وہ والا. نہیں اللہ، ہاں بالکل بالکل.
ٹھیک ہے. بے شک اللہ نہیں آر کرتا یا نہیں حیا کرتا، دونوں ہی چلے گا. ٹھیک ہے. حیا عربی ورڈ ہو جائے گا، اردو میں اگر ہم لے تو آر کرتا. ٹھیک ہے. انا بے شک اللہ اللہ لا نہیں یستحی حیا کرتا یا وہ آر کرتا، یہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ. انا اللہ بے شک اللہ لا نہیں یا وہ یا آر کرتا یا شرماتا یا حیا کرتا. تو حیا کرتا یا آر کرتا. ان کے یا وہ ضربا دے یا بیان کرے. مثلا مثال ما جو بعودتن مچھر ہے، جو مچھر ہے، فما فوقہا پھر ہم نے پڑھ لیا تھا نا یہ ورڈ پھر ما جو پھر جو فوقہا. اب یہ جو ہم نے کل ایک ورڈ پڑھا تھا دیکھیں یہاں پر پڑھا تھا نیکسٹ پچھلی آیت میں من تحتہ الانہار ہے نا، تحت ورڈ پڑھا تھا. تحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیچے. ویری گڈ. اسی کا اپوزٹ ہے فوقا، اوپر. بارک اللہ فیکم. تو ساتھ میں لکھیں، تحت لکھیں اپوزٹ بنائیں اور لکھیں کیا لکھیں گے؟ فوقا. تحت مطلب نیچے، فوقا مطلب اوپر. تحتا فوقا، تحتا فوقا. تحتا مطلب نیچے، فوقا مطلب اوپر. ٹھیک ہے. ما جو بعودتن مچھر ہے، پھر ما جو فوقا اوپر ہے، ہا اس کے. اب یہ ہا جو آ رہا ہے نا فیمیل والا ہا آ رہا ہے، ورنہ ہو آتا ہے کیونکہ مچھر جو ہے یہاں پر فیمیل ہے. مچھر فیمیل ہے. کیسے پتا چلا فیمیل ہے مچھر؟ ہاں ویری گڈ. آخر میں گولتا آ رہا ہے، بعودتن کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، اس سے پتا چلا یہ مچھر فیمیل ہے. اور آپ کو پتا ہے نا جو ہمیں مچھر کاٹتے ہیں وہ اینوفلس فیمیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اور جو میل والے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ پلانٹ سیپ لیتے ہیں. پلانٹ کو جو پریشان کرتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں، اور جو ہم لوگوں کو جو کاٹتے ہیں نا وہ فیمیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جس سے ملیریا ہوتا ہے، جس سے ہاں بعودتن یعنی مچھر. اور یہ گولتا پہ بعودتن جو ورڈ ہے اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. تو اکثر 98% جگہ پر جہاں بھی گولتا آئے گا تو ہم نے سمجھ جانا ہے وہ ورڈ کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے. اور اسی لیے چونکہ یہ بعودتن فیمیل ورڈ ہے اسی لیے فوقا کے ساتھ ہا آ رہا ہے. ہا کا مطلب اس کے اوپر. اس کے اوپر کس کے؟ ہاں اس فیمیل مچھر کے اوپر. اچھا یہ دیکھیں ہا ہے فیمیل کے لیے، ہم نے ہو پڑھا تھا نا میل کے لیے، ہو ہم ہے نا، ہو ہم کا کم ینا یہی پڑھا تھا نا. یہاں پر ہا ہننا آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال آ رہا ہے ہا. کس کے اپوزٹ میں آ رہا ہے؟ ہو کے اپوزٹ میں آ رہا ہے ہا. ہو ہا. اللہ اکبر. ہو مطلب وہ اس کا، اس مرد کا. ہاں مطلب اس عورت کا. اب عورت کوئی نہیں ہے یہاں پر، مچھر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ ورڈ مچھر جو ورڈ ہے وہ فیمیل ورڈ ہے. ما جو بعودتن مچھر ہے، پھر ما جو فوقا اوپر ہے، ہا اس کے اوپر ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب ان لوگوں نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنا اعلیٰ کلام ہے، اتنا بلند کلام، اتنا عظیم کلام ہے، اس میں اتنی چھوٹی 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 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں مچھر کا، کہیں مکھی کا، کہیں کیڑوں کا، کہیں مکڑی کا، کہیں پر اینٹ چیٹی کا. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، حقیر چیزوں کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کو نہیں ہے آر، بے شک اللہ نہیں حیا کرتا کہ وہ بیان کرے مثال جو مچھر ہو یا چاہے جو اس سے اوپر ہو. اب دیکھیں یہ جو اوپر آتا ہے نا یہ فوقا، فوقا کے دونوں ترجمے ہوں گے. فوقا کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ بعودا مچھر چھوٹی سی چیز ہے، اس سے اوپر چاہے جتنی بڑی چیز ہو اللہ اس کو بیان کرنے میں نہیں شرمائے گا. یا دوسری طریقے سے اگر اس کو لے کر جائیں تو مچھر بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن حقیر ترین میں جو اس سے اوپر نکل جائے، یعنی اگر مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوگی اس سے بھی اوپر کی بات ہوگی تب بھی اللہ نہیں حیا کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے ذرے کی بھی بات کی ہے نا، آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو بعودا مچھر تو بہت بڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جب پریشان کرتا ہے کیسے دکھتا ہے نا سامنے، لیکن ہاتھ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مچھر گئے وہ اس سے اوپر بڑے پن میں یا چھوٹے پن میں اللہ رب العزت کوئی مثال بیان کرنے سے کیا نہیں کرتا، اس کو کوئی یار نہیں، اس کو کوئی حیا نہیں ہے. وہ بیان کرتا ہے تو ہر بات کو واضح کرنے کے لیے بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اتنا سمجھ آیا ہے. دیکھیں
इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं या वो इस्तहया हया करता आर करता अनके या वो जराबा बयान करे मसलन कोई मिसाल माजो बाऊदतन मच्छर की है फिर माजो फौका ऊपर है हाँ उससे यानी हकीर तरीन में ऊपर है या बड़े होने में ऊपर है वो दोनों मिसाल बयान करने से शर्माता नहीं है फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फिर वेरी गुड फिर यसो अम्मा अम्मा का मीनिंग लिख लें नया वर्ड आया है अम्मा रहे वो लोग जो अम्मा रहा जो या रहा वो जो अम्मा रहा वो जो हम ऐसे कहते हैं इंग्लिश में एज फॉर दोज हु आर दिस जो भी है उनके बारे में ब्ला ब्ला तो यहाँ पर क्या कहा फिर अम्मा रहा वो जो फिर अम्मा रहा वो जो अल्लजीना वो लोग जो आमन रहे अब ये बहुत सारे लोगों की बात आ रही है तो रहा नहीं कहेंगे रहे ठीक है फिर अम्मा रहे अल्लजीना वो सब लोग जो आमनु वावली पोसब आमाना ईमान लाए ईमान लाओ क्यों नहीं बोल रहे हैं आप हाँ बारकल्लाहु फीकुम अगर आमनु में आमिनु होता मीम के नीचे जेर होता तो ऑर्डर होता कमांड होता हुक्म होता आमिनु ईमान लाओ तुम सब ईमान लाओ लेकिन ये आमनु है यानी पास्ट टेंस है पहले माजी के वो सब ईमान ले आए है ना ईमान लाए फिर अम्मा रहे अल्लाजीना वो लोग जो आमनु वावलिफ वो सब अमना ईमान लाए अच्छा वावलिफ को हमने वो सब कहा और कौन से वर्ड आते हैं ऊना ईना वावलिफ प्लूरल के लिए आता है यहाँ पर भी आ रहा है देखिए फिर रहे वो लोग वो सब जो वावलिफ वो सब अमना ईमान लाए फयअलमूना अब इसको भी टुकड़े करेंगे फिर यतान का या है या यानी वो वाव नून सब फिर या वो वाव नून सब आइन लाम मीम रूट लेटर इसके इल्म रखते हैं जानते हैं फिर या वो वाव नून सब आइन लाम मीम इल्म रखते हैं जानते हैं अन्नहु देखिए आज तो लगता है सारे वर्ड आ जाएंगे जो आपने पढ़े अन्ना आ गया ना अन्ना अन्ना का मतलब के अन्ना का मतलब ये के या के अन्ना के हु वो क्या वो जो मिसाल है फिर अम्मा रहे अल्लाजीना वो सब लोग जो वावलिफ वो सब अमना ईमान लाए यानी ईमान वाले तो ईमान वाले को क्या मामला है फिर या वो वावनु सब इल्म रखते हैं जानते हैं अन्नहु अन्ना के हु वो मतलब वो मिसाल हु की जमीर जो है मिसाल की तरफ जा रही है वो मिसाल अल हक मिर रब्बिहिम अल हक हा कॉफ काफ इसके रूट लेटर हैं हा कॉफ काफ हक का मतलब होता है सच्चा होना राइट सच हक अन्ना के वो अलहक हक है यानी सच है वो मिसाल जो है सच्ची मिसाल है मिन से रब रब हिम उनके रब यानी रब बाबा इसके रूट लेटर हैं और हिम यानी उनके रब की तरफ से या उनके रब से अब देखें इतना रिपीट करते हैं हम पहले यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया जब इन लोगों ने एतराज किया कि अल्लाह क्यों इतनी छोटी छोटी चीजों की मिसालें बयान करता है तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को कोई यार नहीं है कि वो क्या करे मच्छर की मिसाल बयान करे या मच्छर से कोई भी हकीर चीज की मिसाल बयान करे या मच्छर से किसी बड़ी चीज को बयान करे अल्लाह को इसमें कोई इस्तहया नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज से हया नहीं करता अल्लाह इससे हार नहीं करता लेकिन ईमान वालों का ये मामला होता है कि जब भी कोई मिसाल बयान की जाती है अब वो चाहे मच्छर की हो चाहे मक्खी की हो चाहे उससे भी छोटी चीज की हो वो क्या करते हैं उस बात पर जम जाते हैं वो क्या कहते हैं अगर हमारे रब ने बयान किया है तो यकीनन ये बरहक चीज है ये हक है हमारे रब की तरफ से उनके इल्म जो होते हैं उनको और क्या करते हैं ईमान में पुख्ता करते हैं उनके ईमान को और बढ़ा देते हैं देखिए क्या कहा फिर अम्मा रहे वो अल्लाजीना वो लोग जो ईमान लाए फयालमुना तो वो सब तो इल्म रखते हैं कि वो तो हक है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से गुड़िया चेंज करेंगे चले कर लीजिए
ہاں کر دیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن، یہ کافی طویل ہے نا آیت. نہیں پورا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. ربہم، تو کیا ہوا ایمان والوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ مثالیں سنتے ہیں تو ایمان ان کے پختہ ہوتے ہیں. وہ مثالیں سن کے جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا ہے برحق. ہمیں نہیں سمجھ آئے تو نہ آئے، لیکن ہمارے رب نے اگر کہا ہے تو حق ہے. ٹھیک ہے، بس ان کا اس بات پر ایمان آتا ہے ہوتا ہے. پھر یہاں پر دیکھیں کافروں کا کیا معاملہ ہے. وہ اور اما رہے وہ اور اما رہے وہ الذین، وہ لوگ جو. ابھی ایمان والوں کی بات ہوئی تو فوراً کافروں کے بھی بارے میں اللہ نے بتا دیا. اور اما رہے الذین، وہ سب لوگ جو کفروا، واو الف ان سب نے کافارا کفر کیا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فیقولون، دیکھیں فیعلمون، اب یہاں پر آ رہا ہے فیقولون. پھر یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون یعنی سب، قولو قاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہے. قاف واو لام قول کہنے سے ریلیٹڈ ہے. پھر یا وہ واو نون سب قولو کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں. کون؟ ایمان والے جانتے ہیں کہ حق ہے، اور کافر کیا باتیں بناتے ہیں. اور اما رہے الذین، وہ لوگ، واو لکھو سب، کفروا جنہوں نے کفر کیا. پھر یا وہ واو نون سب قولو کہتے ہیں ماذا. اب دیکھیں ہم نے ماں دیکھا تھا. ماں کا کیا میننگ ہے؟ ویری گڈ. ماں کے 3 میننگ ہے. کیا؟ جو نہیں. اب یہ جو ماذا ہے نا، ماذا یہ پورا ایک ورڈ ہے. ماذا کا میننگ ہے کیا. ٹھیک ہے، کیا. ماذا کا صرف ایک ہی میننگ ہے کیا. لکھ لیں، یہ ایسے ہی عربی میں لکھنا، وہ MAZZA ماذا وہ والا نہیں ہے. دس از ناٹ اے کولڈ ڈرنک. ماذا، ماذا، ماذا کا مطلب کیا. واٹ. ماذا مطلب کیا. پھر یا وہ انہوں سب قولو کہتے ہیں ماذا کیا. ارادہ، ارادہ ارادہ، ارادہ ارادہ. ارادہ اور ارادہ دونوں کا میننگ سیم ہے، اور اس کا جو میننگ ہے چاہنا بھی آتا ہے. ایک منٹ ہم اس کو روٹ لیٹرز آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. 26 آیت نمبر. را واو دال، اس کے روٹ لیٹر ہیں را واو دال. را واو دال. ٹھیک ہے. ماذا کیا، ارادہ ارادہ ہے یا چاہتا ہے، اللہ اللہ. ٹھیک ہے. ارادہ یرید ہم آگے پڑھیں گے. ارادہ کا میننگ ہوتا ہے ارادہ کرنا یا چاہنا. ارادہ کرنا یا چاہنا. ماذا کیا، ارادہ ارادہ ہے، اللہ اللہ کا. بہذل مسلی، بی ہاذا مسلی 3 الگ الگ ورڈ ہے. بی اور ہاذا 2 الگ الگ ورڈ ہے نا. بی کیا ہے؟ حرف جر ہے. حرف جر ہے. ہاذا مطلب، ہاذا مطلب دس، ہم نے پڑھا تھا نا یہ. ہاں ہاذا مطلب یہ مثال بے سے، یہ مثال سے کیا ارادہ ہے اللہ کا. یہ مثال سے مطلب اس مثال سے. ٹھیک ہے. یہ مثال، یہ اچھا نہیں لگ رہا نا جملہ یہ مثال سے، تو ہم کہہ دیتے ہیں اس مثال سے. ماذا کیا، ارادہ ارادہ ہے، اللہ اللہ کا، بی سے، ہاذا اس، یا یہ، مثلا مثال سے. اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے. اللہ کیوں ایسی مثالیں بیان کرا ہے؟ کیونکہ کفر ہے نا دل میں، کیونکہ نہیں ماننا ہے تو کیا کریں گے، چو چرا کریں گے، باتیں نکالیں گے، مین میک نکالیں گے. تو انہوں نے، کافروں نے کہا اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا مچھر کی مثال بیان کرنے سے. قرآن میں تو مطلب یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن میں تو ایسی مثالیں زیب بھی نہیں دیتی، قرآن میں تو ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی اچھی نہیں لگتی. جب تم کہتے ہو اللہ کا کلام بہت بلند ہے تو اس کے اندر مثالیں بھی بلند ہونی چاہیے. تو اللہ نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ اللہ کو کوئی آر نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اور اما رہے الذین، وہ لوگ، واو سب جنہوں نے کفرا کفر کیا. پھر یا وہ واو سب قولو کہتے ہیں ماذا کیا، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں ماذا کیا، ارادہ ارادہ ہے یا چاہتا ہے، اللہ اللہ، بہذل ہاذا مثلا، بی سے، ہاذا اس، یا یہ، مثلا مثال سے. اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ کیوں بیان کر رہا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا یہ کافروں کے متعلق
युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। या तान का या है, या वो, द्वाद लाम लाम, ये रूट लेटर हम पहले भी पढ़ाए हैं, पढ़ाए हमने, नहीं पढ़ा? श्योर, 2 मरतबा पढ़ चुके हैं। वाला दौलीन में पढ़ा ना, द्वाद लाम लाम, दौल का मतलब क्या होता है? गुमराह। वेरी गुड। या वो दिल्लू गुमराह कर देता है। अब देखें ये बात आ रही है अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह किसी को गुमराह तो करता नहीं है, बंदा खुद गुमराही मोल लेता है, तो हम तर्जुमा करेंगे वो गुमराही में रहने देता है। कौन? अल्लाह। या वो दिल्लू गुमराही में रहने देता है, बी से, ही उससे, ऐसी मिसालों से। या वो दिल्लू गुमराही में रहने देता है, बी से, ही उससे। देखिए बी के तर्जुमे अलग अलग जगह पर अलग अलग आएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर दोनों जगह पर से का तर्जुमा आ रहा है, बी से, ही उससे यानी उस मिसाल से। ही जो है मिसाल की तरफ जा रही है बात, तो वो मिसाल से क्या करता है? या वो दिल्लू गुमराही में रहने देता है, भी उससे, कसीरन, का सा कसरा, इसके रूट लेटर है का सारा। कसरत का मतलब होता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को, तो कसीरन यानी बहुत से लोगों को अल्लाह उससे गुमराही में रहने देता है। यानी ऐसी मिसालें सुनते हैं और फिर वो और भी ज्यादा सरकशी करते हैं, गुमराही की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चले ठीक है, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युज़िल्लु बिही कसीरन, वो गुमराही में रहने देता है, बिही उससे, कसीरन बहुत सो को, व यहदी बिही कसीरन, व और, व और, व और। अभी तक हम वाव का एक ही तर्जुमा पढ़ते आ रहे हैं, और, ठीक है? यहदी, यतान का या है, या यानी वो, हा दालिया, हदी हिदायत देता है, वा और, या वो हदी हिदायत देता है, बी से, ही उससे, कसीरन बहुत सो को, तो बहुत से इससे गुमराह हो जाते हैं और बहुत से इसको सुनकर हिदायत पा जाते हैं। वह और, या वो हदी हिदायत देता है, भी उससे, कसीरन बहुत सो को। अब यहाँ पर मिसाल की बात नहीं हो रही है, पूरे कुरान की बात हो रही है। अगर देखा जाए पूरा कुरान का ये मामला है कि बहुत से इसको पाकर गुमराह हो गए और बहुत से इसको इसको पाकर हिदायत याफ्ता हो गए। वह और, या वो हदी हिदायत देता है, भी उससे, कसीरन बहुत सो को। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अब देखें हमने जो कहा था माँ का तर्जुमा नहीं भी आता है, तो अब यहाँ पर आ रहा है वाव और, वाह और माँ नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। तो आयत में जब माँ के आगे इल्ला आ जाए तो हम उसका तर्जुमा नहीं में ले जाएंगे, तो माँ का तर्जुमा नहीं हो जाएगा क्योंकि आगे आयत में इल्ला आ रहा है। वह और माँ नहीं, इल्ला की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है? वह और माँ नहीं, युदिल्लु, या वो, द्वाद लाम लाम, दिल्लू यानी गुमराही में रहने देता, बिही उससे, सेम वर्ड्स आ रहे हैं ना, बी से, ही उससे यानी उस कुरान से, इल्ला सिवाय, इल्ला सिवाय, सिवाय के लिए और कौन सा वर्ड आया था? दूना आया ना, मिन दून इल्ला की, अल्लाह के सिवा जिसको बुलाना है मदद के लिए बुला लो, है ना? तो दूना भी आता है सिवाय के लिए, इल्ला भी आता है सिवाय के लिए। तो अल्लाह ने क्या बताया? वह और माँ नहीं, या वो दिल्लू गुमराही में रहने देता, बी से, ही उससे, उस कुरान के जरिए, इल्ला सिवाय, अल फासिकीना, फासिक, फासिक फाइल पैटर्न पर है। फाइल क्या होता है? काम करने वाला, फाइल मतलब काम करने वाला, फासिक मतलब फिस्क करने वाला, फासिक है ना, फाइल पैटर्न पर है, फाइल। तो जो भी चीजें फाइल पैटर्न पर आती हैं वो क्या होती हैं? काम करने वाला होता है। जैसे कि कातिल, कत्ल करने वाला, जालिम, जुल्म करने वाला, साबिर, सब्र करने वाला, फासिक, फिस्क करने वाला। अब फिस्क क्या होता है देखें, फा सीन काफ, इसके रूट लेटर है फा सीन काफ। फिस्क का मतलब होता है जब किसान, बीज होता है ना, बीज, उसको जमीन में बोता है, तो वो बीज किसान के हाथ में जब तक रहता है वो बिल्कुल सही सलामत होता है। जब आप उसको जमीन में बो देते हैं ना, किसान आप भी बोएंगे तो हो जाएगा, जरूरी नहीं किसान ही बोए ठीक है? तो वो जब बीज आप डालेंगे ना,
تو وہ کیا کرتا ہے, اس کی جو کورنگ ہوتی ہے نا اس کو پھاڑ دیتا ہے اور پھر اس کے اندر سے کوپل پھٹتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ بیج کا پھٹ کر کوپل کا باہر نکلنا کیا کہلاتا ہے, فسق. سین قاف, فسق. اب وہ فسق میں کیا ہوا, ایک باؤنڈری تھی بیج کی, ایک لمٹ تھی بیج کی, ایک حد تھی, وہ بیج جو تھا اس کا جو سیڈ تھا وہ باؤنڈری اور حد کو پھاڑ کر وہ نکلا ہے باہر. تو جو بندے اللہ کی باؤنڈریز, اللہ کی حدوں کو پھاڑ کر تجاوز کر کے باہر نکل جاتے ہیں ان کو فاسق کہا جاتا ہے. جس طرح سے وہ بیج نکلا اپنی باؤنڈری اپنی حد کو پھاڑ کر, اسی طرح سے جب بندہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود, اس کی لمٹس, اس کے جو باؤنڈریز ہے اس کو تجاوز, اس کو پار کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, فاسق. ٹھیک ہے, تو فاسق مطلب حد سے بڑھنے والا, نافرمان. ٹھیک ہے, نافرمان بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں, لیکن فاسق کا اصل مطلب ہوتا ہے جو حدیں پار کر کے نکل جائے, حد سے بڑھ جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے بتا دیا گمراہ میں نے نہیں کیا ہے. گمراہ کی کون ہوتا ہے, کون ہوتا ہے گمراہ, جو فاسق ہے. اللہ نے بتا دیا بھائی یہ لمٹس ہے تمہاری, یہ تمہاری حدیں ہیں, تم کیا کر رہے ہو پھر بھی اس کو پار کر رہے ہو. سمندر کو دیکھا ہے آپ نے, اللہ نے اس کی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے نا, اگر وہ باہر نکلتا ہے تو کیا کرتا ہے, تباہی پھیلاتا ہے کہ نہیں پھیلاتا ہے. تو بس جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو پار کرتا ہے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے, تباہیاں پھیلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کچھ لمٹس بنائی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کی لمٹ ہے. ٹھیک ہے, ہر معاملے میں اللہ نے لمٹ بنائی ہے, حتیٰ کہ عبادتوں کی بھی اللہ نے لمٹس بنائی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا گمراہ وہ نہیں ہے جس کو میں نے کیا ہے, گمراہ تو اس کو کیا گیا ہے جو کہ فاسق ہے. تو اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ گمراہی اور ہدایت بندے کی طلب کے اوپر ہے. بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں تو اللہ بھی پھر اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. بندہ اگر ہدایت کا طالب ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کوشش وہ جس راہ پر کرے گا اللہ اس کو اسی کا رزلٹ عطا کرے گا. ایسا تو نہیں ہے نا آپ میڈیسن کا فارم بھرے اور آخر میں رزلٹ آیا, ارے آپ تو انجینئر بن گئے, تو آپ کہیں گے میں نے تو بھرا ہی نہیں تھا فارم. ایسا ہوا کبھی؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو جس راہ کی کوشش ہوگی وہی آپ کا رزلٹ ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں, جو فسق کرتے چلے جاتے ہیں, جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں, تو اللہ بھی ان کو گمراہی میں رہنے دے دیتا ہے. پھر اللہ جب وہ دل سے ہی نہیں چاہتا, اللہ نے نہ زور زبردستی کا دین کسی کو دیا ہے, نہ زور زبردستی کی گمراہی کسی کو دی ہے. اللہ ہدایت بھی بندے کی طلب پر عطا کر رہا ہے اور گمراہی بھی بندے کی طلب پر عطا کر رہا ہے. تو اگر اللہ نے یہاں پر جمع کیا ہے تو سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں کچھ خیر پائی ہے تو یہاں پر لا کر بٹھا دیا. ٹھیک ہے, کہیں اللہ سے آپ نے کہیں کوئی آنسو جو تھا رنگ لا گیا ہے, جو اللہ نے کیا کیا ہے آپ کو اس قرآن سے جوڑا ہے, تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے ہدایت یافتہ بھی ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے گمراہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب نیت, انٹینشن کرٹیسزم کی ہوتی ہے, گمراہی کی ہوتی ہے, اس کے اندر مین مکھے نکالنے کی ہوتی ہے, تو اللہ بھی کیا کرتا ہے اس کو ویسی چیزیں ملاتا جاتا ہے. ابھی دیکھیں یہی بات ہوئی نا مچھر کی مثال, تو کیا کہا ایمان والوں نے, ہم تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. کافروں نے کیا کہا, یہ بھی کوئی بات ہے, مچھر کی بھی کوئی مثال ہوتی ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے بیان کرنے کی. اس سے کیا ہوا, گمراہی, حق کو دور کر رہا ہے نا اپنے آپ سے, یعنی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے اس کا, تبھی تو وہ اتنی باتوں پر کیا کر رہا ہے, پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, اس کے اندر مطلب کیا کر رہا ہے, چوں چرا کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندے اس قرآن کو جس نیت سے لے کر بیٹھتے ہیں اللہ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے. جس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, اور جو گمراہی کے لیے بیٹھتا ہے نا تو اللہ اس کو گمراہی میں ہی رہنے دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرما دیا اسی کے ذریعے سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں. لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں, جو فاسق ہیں. ایک بندہ وہ پڑھ رہا ہے قرآن میں کہ بھائی یہ کرنا ہے, وہ اب وہ فاسق ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہی ہو, مشرک ہی ہو, فاسق ایمان والا بھی ہو سکتا ہے. ایک بندے نے یہاں پر قرآن میں پڑھا, جو بھی اس کے احکامات تھے اس نے حکم پڑھا, حکم پڑھنے کے بعد پھر بھی اس نے کیا کیا, اس کے خلاف کیا. کیا کیا,
نافرمانی کی نا. اگر ہمیں نہیں پتا ہے کیا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہیے, ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ نے نماز کا 700 سے بھی زیادہ مرتبہ حکم دیا ہے, پتا ہے نا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب بالکل جیسے پرفیکٹ نمازیں پڑھنی ہیں ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کتنی تو نمازیں ہم اسکپ کرتے ہیں اور ہمارے دل میں اتنا سا بھی شکوہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ میری نماز کیسے چھوٹ گئی. لوگوں نے نماز کو بالکل لائٹلی لیا ہوا ہے, چھوٹ گئی, پڑھ لیں گے قضا. ایمان, ہلکا سا ایمان یہ ہے کہ بندے کی نماز چھوٹے تو اس کو تکلیف ہو کہ میری نماز چھوٹی ہے, یہ ہلکا کم ترین ایمان ہے, کم تر, کہ اگر نماز چھوٹ رہی ہے نا تو پھر تکلیف ہو کہ میری نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوگا, یہ تھوڑے سے ایمان کا نشانی ہے, ذرا سے ایمان کی نشانی ہے. تو سوچو ہمارے پاس وہ بھی ذرا سا ایمان ہے کہ اگر ہماری نمازیں چھوٹے اور ہم پریشان ہو جائیں کہ آج میری فجر گئی, آج میری ظہر گئی, آج میری عصر گئی, ہو جاتی ہماری نمازیں چلی جاتی اور ہمیں کوئی پچھتاوا, کوئی فکر, کوئی دل میں ذرا سی بھی تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ ایک سیریل کا ایپیسوڈ چلا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے, وہ تو یوٹیوب زندہ باد, کہ اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ, دوبارہ سے ٹیلی کاسٹ, ری ٹیلی کاسٹ, بار بار ٹیلی کاسٹ, اینی ٹائم یو کین ہیو یور ایوری تھنگ. مطلب پہلے تو ایسا تھا کہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے اگر ان کا ایک ایپیسوڈ مس ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اب ایک ہفتے سے پہلے آئے گا نہیں, اور آئے گا بھی تو آگے کا آئے گا, وہ تو گیا سو گیا, کیونکہ یوٹیوب تو تھا نہیں اس زمانے میں, ایسا ہی ہوتا تھا. تو یعنی کہ اگر ہمیں کسی دنیاوی چیز کے جانے پر کیا ہو جاتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, اور ہماری نمازیں چھوٹنے پر تکلیف نہیں ہوتی, تو سوچ لے کہ ہمارے ایمان کس لیول کے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو غور کرنے کی, ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہیں ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں ہیں, ایک بہت بڑا سا نام ٹیگ لگا ہوا ہے, یہ انصاری, وہ شیخ, وہ سید, اور یہ خان, لیکن دل میں کوئی ایمان نہیں ہے. تو پھر صرف نام کا مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے. ایسے بہت سارے مسلمان آئے بھی اور چلے بھی گئے جنہوں نے صرف اپنے نام رکھے ہوئے تھے, اور بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوئے اور بڑی بڑی ہلاکتیں بھی ہوئی ان کی, ہے نا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ قرآن پا کر بہت سے ہدایت پاتے ہیں, اور ہدایت ہرگز بھی صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, عمل کا نام ہے. جو پڑھ لیا اس کو عمل میں لے آنا, اصل ہدایت وہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا فاسقوں کے علاوہ اللہ کسی اور کو گمراہی میں نہیں رہنے دیتا. تو جو اللہ کے نافرمان ہیں, جو اللہ کی حدوں کو پار کرنے والے ہیں, تو وہ کیا ہوتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. پھر ان کے دلوں پر شیطان کورنگ کر دیتا ہے دنیا کی محبت کی. شیطان کیا ہم خود ہی کر لیتے ہیں, شیطان تو آج بیچارہ ویسے ہی بدنام ہے, ہمارے نفس ہی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. اندر کا جب تک بھیدی لنکا نہیں ڈھاٹا ہے نا, جب تک باہر والا کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہم نے اپنے نفسوں نے شیطان کو اجازت دے رکھی ہے, آؤ جتنے حملے کرنے ہیں کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہی ہے نا معاملہ. ورنہ اس کی مجال ہے کہ قیامت کے دن وہ کہہ دے گا, اللہ میں نے تو صرف کہا تھا اس سے, میں نے تو اس کو صرف وسوسہ ڈالا تھا, اس کو دماغ نہیں تھا, اس کو عقل نہیں تھی کیا, میں نے جہاں ہاتھ پکڑا لے کر چل دیا, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی, میں نے صرف کہا, اس نے مانا, تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال, مجھے مت بلیم کر. اور اس نے وہیں پر منہ پر منع کر دے گا, یا اللہ یہ تو میرے اوپر بلا وجہ فضول الزام لگا رہا ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, اس کو تو نے شعور دیا تھا, اس کو تو نے عقل دی تھی, اس کا نفس ہی بڑا کمزور تھا جو میری باتوں میں آ گیا. اور وہ صاف بچ کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جائے گا. وہ بات الگ ہے کہ وہ تو پہلے ہی صحیح جہنمی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, لیکن فرق کہاں کس کو پڑ رہا ہے, ہمیں پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس سے کثیرن بہت سو کو, وَيَهْدِي اور یا وہ ہدی ہدایت دیتا ہے بِهِ اس سے کثیرن بہت سو کو, وَمَا يُضِلُّ اور اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو جائے گا, اور نہیں یا وہ دلو گمراہی میں رہنے دیتا بھی اس سے الا الفاسقین سوائے فاسقوں کو. تو جو فاسق ہے, جو نافرمان ہے, وہ گمراہی میں رہتے ہیں. چلیں ایک مرتبہ ہم پوری آیت کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی, انا بے شک, اللہ لا نہیں, بے شک اللہ لا نہیں, یا وہ استحیی عار کرتا, حیا کرتا, ان کے یا دریبا, یا وہ یتان کا یا وہ ضربا بیان کرے,
کیونکہ مثال آ رہا ہے ورڈ، اسی لیے ضربہ کا میننگ ہو جائے گا بیان کرنا، ورنہ ضربہ کا اصل مطلب ہے مارنا، ٹھیک ہے. یا وہ ضربہ بیان کرے مثلا مثال ما جو بعودتن مچھر ہے، پھر ما جو فوقا اوپر ہے، ہاں اس کے، یعنی مچھر یا مچھر سے اوپر جو بھی چیز ہے، اللہ اس کی مثال بیان کرنے سے آر نہیں ہے. اور اب سائنٹسٹ لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ مچھر جو اتنا سا ذرا سا کیڑا ہے وہ مچھر، اس کے بھی پر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو اس سے خون چوستا ہے. اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مچھر ہمارا خون چوستا ہے، اس کا رزق ہے، اور مچھر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا پیراسائٹ ہوتا ہے، اس کا رزق مچھر میں ہے. مچھر میں ہمارے اندر مچھر کا رزق ہے، اور مچھر کے اوپر ایک چھوٹا سا اور پیراسائٹ ہوتا ہے، اس کا رزق اللہ نے مچھر میں رکھ دیا. تو یہ جو فوقا ورڈ ہے نا، اب جا کر ریسرچ کر کے فوقا کا ڈیٹیل پتا چلی کہ اللہ نے فرما دیا. دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو جو پہلی مثال دی تھی، پہلے ایکسپلین کیا تھا، کتنی کلیئر بات تھی، اور یہی بات صحابہ کرام کے زمانے میں سمجھی گئی ہوگی کہ جو حقیر ہے، جو کمتر ہے، اس کی مثال بیان، جو اوپر ہے اس کی مثال. لیکن اب جا کے سائنٹسٹ بتا رہے ہیں فوقا کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک کوئی بیٹھا ہوا ہے جو اس کے اوپر سے اپنا رزق حاصل کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ اتنا سا ذرا سا مچھر، اس کے اوپر سوچے وہ کتنا ذرا سا ہوگا جو اس سے اپنا رزق حاصل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ نہیں حیا کرتا یا یار کرتا، شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال ما جو بعودتن مچھر ہے، پھر ما جو فوقا اوپر ہے، ہاں اس کے، فَأَمَّا الَّذِينَ پھر اما رہے، الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا واولف وہ سب امنا ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پھر یا وہ واؤن سب علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، انہو کہ وہ، یہ جو مثال ہے کہ وہ تو حق ہے، من ربی من سے رب ہم ان کے رب سے، من سے رب ہم ان سب کے رب کی طرف سے وہ تو سچی بات ہے. وہ اما اور اما رہے الذین وہ لوگ جو کفروا واولف ان سب نے کفرا کفر کیا، پھر یا وہ واؤن سب قولو کہتے ہیں، پھر وہ سب تو کہتے ہیں ماذا کیا، ارادہ کیا اللہ نے، یا کیا چاہتا ہے اللہ، بہذا مثلا بھی سے ہذا اس مثلا مثال، اس مثال سے، یضلو وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے، بھی اس سے، اس قرآن سے، کثیرن بہت سو کو، اور یا وہ ہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سو کو، وما اور ما نہیں، یا وہ ذلو گمراہی میں رہنے دیتا بھی اس سے، الا الفاسقین اللہ سوائے الفاسقین نافرمانوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو. تو پوری آیت کو ایک مرتبہ سرسری دیکھیں. بے شک اللہ نہیں حیا کرتا یا آر کرتا کہ وہ بیان کرے مثال جو مچھر ہے، یا جو پھر جو اس سے اوپر ہے، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تو پھر وہ سب جانتے ہیں کہ وہ تو حق ہے ان کے رب سے یا ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر وہ سب کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے. الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں ہم کیونکہ بھی ہاں حرف جر ہے، تو حاضا اس مثلا مثال بھی سے، اس مثال سے، یدل وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے بھی اس سے، کثیرن بہت سو کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے بہت سو کو، وما یضل و نہیں وہ گمراہی میں رہنے دیتا بھی اس سے، الا الفاسقین سوائے فاسقوں کو. سمجھ آ گئی آیت سب کو؟ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار اپنے قرآن میں دیکھیں، کوئی ورڈ نہیں سمجھ آیا تو پوچھیں. بے شک اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ لا نہیں یا وہ استایا حیا کرتا ان کے، یا وہ ضربہ بیان کرے. ضربہ کا اصل میننگ ہے مارنا، لیکن مثال آ رہا ہے اس لیے بیان کرنا، کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما جو بعودتن مچھر ہے، پھر ما جو فوقا اوپر ہے، ہاں اس کے، فاما پھر اما رہے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فیعلمون پھر یا وہ واؤن سب عین لام میم علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، انہو کہ وہ الحق حق ہے، من سے ربہم ان کے رب سے، و اما اور اما رہے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرا کفر کیا، فیقولون پھر یا وہ واؤن سب قولو کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ کیا یا چاہا اللہ نے، بھی سے ہاذا اس، یا یہ مثلا مثال سے، یہ مثال سے یعنی اس مثال سے، یدل وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے بھی اس سے، کثیرن بہت سو کو، اور یا وہ ہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے، کثیرن بہت سو کو، اور ما نہیں
یضل اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہو گیا، یا وہ دل گمراہی میں رہنے دیتا بھی اس سے اللہ سوائے الفاسقینا نافرمانوں کو۔ چلیں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، چلیں الذین وہ سب لوگ جو، الذین وہ سب لوگ جو، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں پر ہم نے فاسق ورڈ پڑھا فاسقینا، تو اس کے بعد لاسٹ میں آیت کے اوپر لام الف لا لکھ کر آ رہا ہے، لا ہے نا، یعنی کہ بات ابھی جاری ہے۔ فاسقین کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ فاسق کون ہے؟ فاسق کے بارے میں اللہ کچھ صفتیں بیان کریں، کچھ صفتیں، سم کیریکٹرسٹک اللہ از مینشننگ ہیئر کہ یہاں پر فاسق لوگ ہیں کون۔ یہاں پر آیت نمبر 26 کے آخر میں لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی بات کو جاری رکھنا ہے، یعنی کہ یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم فاسق کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ اب فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ سب لوگ جو، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، نون قاف دواد، روٹ لیٹر ہے اس کے نون قاف دواد، نقدا، نقدا کا مطلب ہے توڑنا، نقدا کا مطلب ہے توڑنا، ٹو بریک، نقدا توڑنا یا ٹو بریک۔ الذین وہ لوگ جو، یا وہ سب نقدا توڑتے ہیں، عہد اللہ، عہد، عہد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، عہد وعدہ، اللہ اللہ کا، عہد اللہ اللہ کے وعدوں کو وہ سب توڑتے ہیں۔ الذین وہ سب لوگ جو، یا وہ سب نقدا توڑتے ہیں عہد وعدے کو اللہ اللہ کے، من بعد میثاقہ، من سے، بعدی بعد، من سے بعدی بعد، میثاقہ، میثاق یہ ورڈ جو ہے میثاق، اس کے روٹ لیٹر ہے وثاقاف، وثاقاف، وثق، وثق، میثاق کا مطلب ہوتا ہے ایسا وعدہ جس کے اندر قسم ہو، ٹھیک ہے، ایسا وعدہ جس کے اندر قسم ہو، یعنی این اوتھ، کیا کہیں گے ہم اس کو، کوویننٹ، ٹھیک ہے۔ تو میثاق کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ، وہ عہد جس کے اندر قسم ہو، تو ہم اس کا سمپل ترجمہ کر سکتے ہیں پختہ وعدہ، پکا وعدہ۔ تو عہد یعنی کوئی بھی وعدہ، اور میثاق یعنی پختہ وعدہ، پکا وعدہ۔ من سے بعدی بعد، میثاق پختہ وعدے کے ہی، اس کے پختہ ہونے کے بعد، اس وعدے کے پکا ہونے کے بعد، میثاق کا مطلب ہے پکا وعدہ، قسم والا وعدہ۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسق کی سب سے پہلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ وہ توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، وعدے کو، اس کے پکا ہو جانے کے بعد۔ اللہ سے پکے پکے وعدے کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے وعدے کرتے ہیں نا ہم، سب سے کچے وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، سب سے جھوٹے وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ یہ کر دو، اللہ پلیز پاس کر دینا، پھر میں یہ کروں گی، وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں، تہجد بھی پڑھوں گی اللہ، تہجد کیا وہ فرض ہی ہو جائے، فجر ہی ہو جائے، ہے نا۔ ہم اللہ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اللہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم، جب مشکل میں آ جاتے ہیں، جب تنگی میں آ جاتے ہیں، ایسے جیسے سودے بازی چل رہی ہے، اللہ یہ کر دے تو یہ کروں گی، وہ کر دے تو وہ کر دوں گی۔ یعنی اللہ کا کیا حق نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو مانا جائے؟ جب اللہ ہمارے کام بنائے گا تب ہم اس کی بات مانیں گے، جب وہ ہمارے کام بنائیں گے جب ہم فرائض کو ادا کریں گے۔ یہ تو بالکل غلط اور سراسر مطلب دھوکہ دینے والی بات ہے نا۔ اور یہ تو وہی بات ہو گئی نا، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ ایک وعدہ جو کہ ہم سب تو بھول ہی چکے ہیں، جو اللہ سے ہم نے عالم ارواح پر کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہماری روحیں پیدا کی جا چکی تھی، ہم سب کی روحیں، پورے عالم انسان کی، آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، ساری روحوں کو اللہ رب العزت نے ایک ہی بار میں پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، ساری روحیں پیدا کر دی گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، اللہ رب العزت نے وعدہ الست لیا۔ وعدہ الست کہا جاتا ہے اللہ نے ساری روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو سارے لوگوں نے کہا بلا و شہیدنا، یا رب کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، ہم تو گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ تو کیا ہے۔ سب 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 نان مسلم، مسلم، مشرک، کافر، اللہ کو دیکھ رہے تھے نا ہم لوگ، اللہ کو دیکھ رہے تھے تو کیسے نہیں وعدہ کرتے؟ ہم سب نے وعدے کیے ہیں، وہ چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مشرک ہو، ہر کسی کی روح کو پیدا کر دیا گیا تھا، اللہ نے پیدا کر دیا تھا۔ اور عالم ارواح، عالم ارواح یعنی روحوں کا جہان، روح، دا ورلڈ آف سول، یعنی وہاں پر اللہ رب العزت نے وہاں ہم سے وعدہ لیا تھا، جو کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ یاد ہے کسی کو کہ ہم اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے؟ کسی کو بھی نہیں یاد ہے نا، اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں وہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا۔ پھر کیا کیا؟ جب سارے لوگوں نے وعدہ دے دیا اللہ کو قسم اٹھا کے کہ یا رب تم ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہ ہیں، گواہ کا مطلب قسم کھاتے ہیں یا رب تیری کہ تو ہمارا رب ہے، گواہی دیتے ہیں، مطلب میثاق ہو گیا نا، پکا وعدہ کر لیا اللہ سے۔ اور پکا وعدہ کر لیا جب بندوں نے، ساری روحوں نے، تو اللہ نے ساری روحوں کو وہاں پر سلا دیا۔ اب جب دنیا میں جس کا جیسے جیسے نمبر آتا ہے، اس کی والدہ حاملہ ہوتی ہیں، اور جب اس کی ماں 120 ڈیز کا جو بیبی ہوتا ہے ووم میں، حمل میں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ فرشتے عالم ارواح سے اس کی روح لے کر آتے ہیں اور اس کی ماں کے رحم میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ جو سوئی ہوئی روح تھی وہ لا کر یہاں پر ڈال دی جاتی ہے، پھر اس کی تقدیر اور سارا کچھ اس پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وعدہ ہم نے دنیا میں اللہ رب العزت سے عالم ارواح پر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، یہی وعدہ کرتے ہیں نا۔ لیکن کیا ہم پورا کرتے ہیں اس کو؟ کیا ہمارے وہ وعدوں میں شیورٹی ہے؟ کیا وہ وعدے پختگی سے ہم ادا کر رہے ہیں؟ تو اللہ سے ہم کئی وعدے کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے وعدے اللہ کے نام پر کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نقضا، توڑ دیتے ہیں۔ تو فاسق کا کیا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں میں اگر کمی ایمان کی آتی ہے تو ان کی بات ہو رہی ہے اصل میں، ان سے تو کوئی ہمارا سروکار ہی نہیں ہے نا۔ مشرک اور کافر وہ کیا وعدے کریں گے اللہ سے اور کیا توڑیں گے، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے، لیکن وعدے کر کے توڑنے والا تو ایمان والا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فاسق وہ لوگ ہیں یا وہ سب نقدا، توڑتے ہیں عہدہ، وعدہ اللہ کے وعدوں کو، من سے بعدی بات، میثاق، پختہ ہونے کے، پکا ہونے کے بعد، کی اس وعدے کے، ہی کی جو ضمیر ہے عہد کی طرف جا رہی ہے، اس کے پکا ہو جانے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور آگے اور اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ، اور یا وہ، واو نون سب، قاف توئے این، قطع، قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ، قطع کر دینا، توڑ دینا، ٹھیک ہے۔ نقدہ کا بھی مطلب ہوتا ہے توڑنا، اور قطع کا مطلب کٹ کرنا، توڑ دینا، ٹھیک ہے، قطع کر دینا۔ اور یا وہ واو سب قطع کرتے ہیں، جو امر اللہ، اب یہ ورڈ امر ہے نا، اس کے الگ الگ میننگ آتے ہیں الگ الگ جگہ پر، لکھ لیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو۔ امر کا میننگ کبھی حکم آئے گا، امر کا میننگ کبھی فیصلہ آئے گا، امر کا میننگ کبھی کیا تھا، معاملہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ حکم، فیصلہ، معاملہ، اینی کمانڈ، اینی ججمنٹ اور اینی میٹر، ایشو، ٹھیک ہے۔ تو حکم بھی آ سکتا ہے، فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور معاملہ بھی آ سکتا ہے، امر کا میننگ۔ ما جو، امرا، جنرلی امرا حکم کے ترجمے میں آئے گا، اور یا وہ وارون سب پتہ کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا ہے، اللہ نے، بھی اس کا، بھی کا، ہی اس کا، دیکھیں اب یہاں پر بھی کا ترجمہ کا آ گیا، تو بھی کا ترجمہ کا، ہی اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ ان یوصلا، دیکھیں ان بھی آ گیا، ان کا مطلب کہ، یوصلا، یا یتان کا یا یعنی وہ، وا سواد لام، وصل، اس کے روٹ لیٹر ہے وصل، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا،
مل جانا نا، وصال ہونا، وصل ہونا، مل جانا، جڑ جانا. تو وصلہ کا مطلب ہے ملنا یا جڑنا. ہم جو متصل پڑھتے جوڑ دیتے ہیں نا، ضمیر متصل کو کم یا کا کم یہ نا، تو وصلہ کا مطلب جوڑ دینا یا مل جانا. تو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے کہ وہ سب جوڑے رکھیں، جس کا جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں. اور یا وہ ان سب قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ماں جو ہمارا حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کا ان کے یوں صلا یا وہ وصلہ جوڑے رکھیں. اب اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتے داریوں کو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتے داریوں کو جوڑے رکھیں، قطع رحمی نہ کریں، صلح رحمی کریں. صلہ رحمی کا مطلب کیا؟ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا. قطع رحمی کیا؟ ان سے برا سلوک کرنا، ان سے بات نہ کرنا، ان کے معاملات میں کوئی مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں اس کے برعکس کام کرنا، یہ سب ہے قطع رحمی. یہاں تک کہ اتنا اس کے اندر سخت ترین حکم ہے. کیا فرمایا گیا ہے؟ 3 days، 3 دن سے زیادہ کوئی مومن کسی مومن سے قطع رحمی نہ کرے، یعنی بات بند نہ کرے. اور آپ جانتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں لوگ آپس میں بھائی بہن سلام کا جواب چھوڑیں، ان کی باتوں کی میعاد جو نہیں بات کرنے کی، قطع رحمی کی حدیں جو ہوتی ہیں، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کا منہ تک نہیں دیکھتے. سلام تو بہت دور کی بات ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں. اللہ نے کیا کہا یہاں پر؟ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. اس کے بعد حقوق العباد، بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق آتا ہے رشتہ داروں کا حق، جو کہ قطع رحمی کرنا، ان سے بات نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ سب یہاں پر شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا فاسق کون ہے؟ کافروں کی بات ہو رہی تھی، مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں، جو کنگشپ کی جو ٹائز ہیں اس کو بریک کر دیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فاسق. تو 2 چیزیں ہوئی، اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، پھر رشتہ داریوں سے جو اللہ نے حکم دیا جوڑے رکھنے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں. اور یا وہ سب قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ماں جو ہمارا حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کا ان کے یا وہ وصلہ جوڑے رکھے. جوڑنے کا حکم دیا وہ توڑ دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یا وہ سب فساد کرتے ہیں، فی میں الارضی، زمین میں. تیسرا کیا بتایا؟ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اب زمین میں ہم تو فساد نہیں پھیلاتے، کون پھیلاتا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے پریسیڈنٹ، ہے نا. ہمارا یہی کانسیپٹ ہے نا، فساد تو وہ لوگ کر رہے ہیں، دنگے تو وہ کرتے ہیں. فساد یہ نہیں ہوتا، فساد کا ترجمہ ہی ہم نے بالکل غلط کر رکھا ہے. فساد کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کے نام لیوا ہو، یعنی شرک. اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کو شرک کر لینا سب سے بڑا فساد ہے جو زمین میں مچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ رہا فساد. اور دوسرا فساد کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی اس دن ہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، تو کیا بتایا تھا فساد کے متعلق؟ کہ فساد کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر آپ کسی شادی میں جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر 6 چیئرز لگتی ہیں، ہر ٹیبل پر 6 چیئر لگتی ہیں نا، 8 چیئر لگتی ہیں. چلیں بہت شادی میں جاتے ہیں تو 8 چیئرز لگتی ہیں، ٹھیک ہے، واٹ ایور، 8 لگتی ہیں یا 6 لگتی ہیں. تو 8 اگر چیئر لگتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو اپنی فیملی والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیئر وہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہاں پر 7 کر دیتے ہیں، وہاں پر 7 رہ جاتی ہیں اور یہاں پر 9 ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ ایک چیئر وہاں سے اٹھا کر لے کر آ گئے. آپ کا اتنا سا ایک چیئر کو یہاں سے یہاں شفٹ کرنا پورے ہال میں فساد کر دے گا. وہ کیسے؟ کیونکہ بدامنی ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ وہ وہاں سے چلتے ہیں، جو ویٹرز چلتے ہیں، وہ پورا 8 کا حساب لے کر چلتے ہیں. جیسے ہی آپ یہاں کی یہاں شفٹ کرتے ہیں، وہ بندہ ایک بار جانے کے بجائے اس کو 10 بار آپ کے لیے الگ سے وہ سیشن لگانا پڑے گا. ہر بار وہ الگ سے جائے گا، ہر بار وہ معاملہ الگ کرے گا. اس بندے نے جس کے وہاں پر 7 چیئر رہ گئے، وہ جو بھی چیز لے کر آ رہا ہے ایک ایک کو واپس لوٹا کر لے کر جا رہا ہے. کیوں؟
آپ نے ایک چیئر کو یہاں سے یہاں کیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ فساد کر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ فساد کی جڑ بن گئے. آپ سمجھ رہے کہ فساد کرنا کیا ہے کہ دوسروں کو لڑوا دینا، دنگے کروا دینا، رائٹس کروا دینا، یہ فساد ہے؟ نہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کی چیز ہے. ہم اپنے لیول پر بڑا بڑا فساد کر جاتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے. پھر ایک بات کسی نے کوئی راز کہا، کسی اور کو اس کا راز پہنچا دینا اور کہنا کہ مت کہنا، پھر وہ گھومتے 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 اس تک پہنچ جانا، یہ بھی فساد ہے. جب اس نے منع کیا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا؟ اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ایک بات کا اپنے منہ سے نکالنا اس کے گھر میں خرابی پیدا کر دے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دے. آپ نہیں جانتے، آپ نے تو زبان سے نکال دی، بات ختم ہو گئی. کیا کر دیا آپ نے؟ فساد پھیلا دیا. آپ سمجھ رہے ہم تو کچھ نہیں، ہم سے بڑا نیک تو کوئی نہ. ہم تہجد گزار، پنجگانہ نماز کے، صوم و صلات کے پابند. فساد کر دیا. اللہ نے کیا کہا؟ فاسق وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو سمجھ گئے نا آپ؟ اتنی ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کا نظام کو درہم برہم کر دینا، اور اگر اس کی وجہ ہم بن جائیں تو ہم کیا ہیں؟ فسادی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر سوچنے پر آئے تو بہت بڑی بات ہے، اور نہ سمجھنے پر آئے تو کوئی بھی نہیں، پھر وہ جیسا ہے پھر عام گھومتا رہے انسان. اور یا وہ فسادہ فساد پھیلاتے ہیں فی میں الارضی زمین میں. اولئک هم الخاسرون. اب اللہ نے ان کا انجام بتا دیا. اولئک، یہ ورڈ ہم نے پڑھ لیا تھا، ذالکا تلکا اولئک، وہ سب، اولئک وہ سب، اولئک وہی سب لوگ کیا ہیں؟ ہم وہ سب، الخاسرون، خاسر فائل پیٹرن پر ہے. خاسر خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا، اور خاسرون اونا لگ گیا، نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. نقصان اور خسارے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، خسارے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. یعنی ایک بندے کو اگر دنیا میں کسی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا بزنس شروع کر سکتا ہے، لیکن ایک بندے کو اگر اللہ جہنم میں ڈال دے تو وہ نقصان بھرپائی نہیں ہو سکتی اس کی. جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ یہی خسارہ پانے والے ہیں. تو 3 کیریکٹرسٹکس بتائیں فاسقوں کی. اب یہ نہ سمجھے کہ یہ مشرکوں کی یا کافروں کی بات ہے، یہ بندہ اپنے اندر تلاش کرے. تو سب سے پہلے اللہ کے حقوق، حقوق اللہ، دوسرے بندوں کے حقوق، تیسرا کہ ہماری ذات سے کسی جگہ کا نظام برباد نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ہم کسی چیز کے خرابہ پیدا کرنے کی جڑ نہ بنے. نہ گھروں میں سب سے زیادہ ہم یہ کام کرتے ہیں. وہ دیورانی کو جیٹھانی کی برداشت نہیں، جیٹھانی کو نند کی برداشت نہیں، اس کو اس کی برداشت نہیں، اس کو اس کی برداشت نہیں، اس نے ماں کو چڑھا دیا، اس نے سانس کو چڑھا دیا، اور پھر وہ آپس میں لڑ پڑے. کیا ہو گیا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو اپنی دل کی تسلی کر لیں گے؟ نہیں ہوتی ہے. وہ تمہارے دل کی وہ 2 منٹ کی تسلی وہ نظام گھر کا خراب کر دیتی ہے. یاد رکھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ فساد پھیلانے کی، یہ عورتوں میں زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے. ہم تو وہ بڑے لیول کے فساد سوچتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو زبان ہے نا، جو رکنا نہیں پسند کرتی، یہ سب سے بڑی فسادی زبان ہے. یہ سب سے زیادہ فساد کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ زبان کا استعمال خیر کی جگہ پر ہو. اگر نہیں ہو رہا ہے تو جسٹ کیپ مم، زبان بند رکھ لیں. اللہ اور زیادہ اجر دے دیں گے. کہ بندی سے کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ خاموش ہو گئی ہے، چلو اس کو اجر زیادہ لکھو، کیونکہ بڑی کوشش کر رہی ہے چپ رہنے کی، اس کی بس کی بات نہیں ہے پھر بھی. ٹھیک ہے؟ چلے اب فاسقوں کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. الذین، وہ سب لوگ جو، یا وہ وعدوں سب، نقدا، جو توڑتے ہیں، عہد وعدے کو، اللہ کے وعدے کو، من سے وعدی بات، میثاق پکا ہونے کے، پختہ وعدے کے ہی اس کے پکا ہونے کے بعد سے. وہ لوگ وہ سب جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعدی اس کے بعد سے، میثاق پکا ہونے کے بعد سے. یعنی الٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ من حرف جر ہے. اس کے پکا ہونے کے بعد سے ہی، اس کے میثاق پکا ہونے کے بعد من سے اس کے پکا ہونے کے بعد سے. وَيَقْطَعُونَ، اور یا وہ سب قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، ما جو ہمارا حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کا، کہ ان کے، یا وہ وصلہ جوڑے رکھے، یعنی جو رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو بھی قطع کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ، اور یا وہ سب فساد کرتے ہیں، فی میں الارضی زمین میں. اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون
خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ سب لوگ وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، اللہ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد سے، اور وہ سب قطع کرتے ہیں یا توڑتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑے رکھیں، اور وہ سب فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہم وہ سب الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ وہ لوگ وہ سب جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پکا ہونے کے بعد سے، اور وہ قطع کرتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کا کہ وہ جملے رکھیں، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی لوگ وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنی دلیلیں بیان کر کے پھر انڈائریکٹلی کہا گیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ۔ اب وہ حرف استفہام جو کوشچن کے لیے ورڈز ہم لوگ لے رہے تھے اس میں کیفا آ جائے گا نیا ورڈ۔ کیفا کا مطلب ہے کیسے، ہاؤ۔ کیفا مطلب کیسے، ہاؤ۔ کیفا کیسے، آج کون سا آیا تھا اور ورڈ حرف استفہام میں انٹروگیٹو میں؟ ماذا۔ ماذا کا مطلب کیا، اب کیفا مطلب کیسے، کیفا مطلب کیسے، کیفا کیسے، تکفرون، یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، تا یعنی تم، اونا مطلب سب، کیفا کیسے، تا تم، واؤن سب، کفرا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، کیفا کیسے، تا تم، واؤن سب، کفرا کفر کرتے ہو، باللہ بھی کا، اللہ ہی اللہ، اللہ کا، اور الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھی حرف جر ہے، بھی حرف جر ہے تو اللہ کو پہلے پڑھیں گے، بھی کو بعد میں پڑھیں گے۔ کیفا کیسے، تا تم، واؤن سب، کفرا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، باللہ بھی کا، اللہ ہی اللہ کا، وکن تم، و اور کن، کن کا مطلب ہے تھے، ٹھیک ہے، پہلے کی بات ہو رہی ہے، کن تھے، ہو کا بھی ترجمہ آتا ہے، تھے کا بھی آتا ہے، لیکن یہ چونکہ پہلے کی بات ہو رہی ہے تو کن کا ترجمہ ہم تھے لیں گے۔ کن کا ترجمہ ہے بھی ہوتا ہے، ہونا بھی ہوتا ہے، تھے بھی ہوتا ہے، ڈپینڈ جیسا بھی آیت ہوگی ویسے ہم ترجمہ کریں گے۔ روٹ لیٹر کیا ہے اس کے؟ کاف واو نون، کاف واو نون، و اور کن تھے، تم سب، و اور کن تم تھے، امواتن، اموات کا مطلب ہوتا ہے مردہ، امواتن مردہ تھے، ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے میم واو تا، میم واو تا، موت، امواتن مردہ، کیفا کیسے، تا تم، واؤن سب، کفرا کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، و اور کنتم تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم، پھر، احیا اس کے روٹ لیٹر ہے یا حیات دیا یعنی زندگی دی، پھر احیا اس نے زندہ کیا یا زندگی دی، حیات دی، کم تم سب کو، پھر احیا اس نے زندہ کیا یا زندگی دی یا حیات دی، کم تم سب کو، ثم کا مطلب ہے پھر، یہ پہلی مرتبہ آیا نا ورڈ، ثم کا مطلب ہے پھر، فا کا مطلب ہے پھر، فا کا مطلب بھی پھر لکھ سکتے ہیں ہم، ثم کا مطلب تو ہے ہی پھر، ثم مطلب پھر، دین، ثم پھر، یمیتکم، اب یہ یمیت میں ثم دیکھے بار بار آ رہا ہے، ثم کا مطلب ہوگا پھر، یہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے آگے ریویژن اللہ کروا دیں گے، ٹھیک ہے، ثم پھر، یمیتکم، اب یہ یمیت میں یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ، میت، میم واو تا اس کے روٹ لیٹر ہے، میت یعنی موت دے گا، ثم پھر، یا وہ میت موت دے گا، کم تم کو، تم سب کو، ثم پھر، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، ہا یا حیات دے گا، زندگی دے گا، تم سب کو یعنی وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم یمیتکم ثم یحییکم، ثم پھر، یا وہ میتو موت دے گا، تم کو، ثم پھر، یا وہ حیات دے گا، زندگی دے گا، زندہ کرے گا تم سب کو، ثم پھر، الیہ، الہ اور ہی دو الگ الگ ورڈ ہے، الہ مطلب تک یا طرف ہی، اس کی طرف، یہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، الیہ اسی کی طرف، ترجعون، تا یا تان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوگا تم، واو نون کا مطلب ہوگا سب، تا تم، واو نون سب، را جیم عین، رجع جو ہے روٹ لیٹر ہے اس کے، رجع کا مطلب لوٹنا۔ اب یہاں پر غور کریں، ہم نے پڑھا تھا انزلہ انزلہ، ٹھیک ہے، انزلہ انزلہ، ظلمہ ظلمہ، قتلہ قتلہ، پڑھا تھا نا، کیا ہے وہ؟ پیسے پڑھا تھا نا، کہ قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اس کو قتل کیا گیا،
تو پیش اور زیر پڑھ رہے تھے، پیش اور زیر، دمہ اور کسرہ. تو پاسٹ ٹینس میں ہمیشہ یاد رکھیں، پاسٹ ٹینس، پاسٹ یعنی گزر چکا، ماضی، ہاں جو پہلے ہو چکا، ماضی میں ہمیشہ پیش اور زیر آتا ہے. اور مضارع میں جو یتان والے ورڈ ہوتے ہیں نا جو شروع ہوتے ہیں، مضارع میں ہمیشہ پیش اور زبر آتا ہے پیسو میں، تاکہ پتہ چل جائے ماضی ہے مضارع. ترجمہ ویسے ہی ہوگا الٹا، لیکن مضارع کی پہچان پیسو کی کیا ہوگی؟ پیش اور زبر. یاد رکھیں پاسٹ میں پیش اور زیر، پریزنٹ میں یعنی مضارع میں پیش اور زبر. تو دیکھیے یہ پیش ہے اور یہ زبر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پیسو ہے مضارع کا. ترجمہ کیسے کریں گے دیکھیں، تا تم واو نون سب رجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اور پیش اور زبر کی وجہ سے جب الٹا ترجمہ کریں گے تو ہم پڑھیں گے تم سب لوٹائے جاؤ گے. لوٹو گے تو خود لوٹ رہے ہو نا، لوٹائے جاؤ گے تو تم کو کوئی اور لوٹا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لوٹائے جاؤ گے پیسو ترجمہ ہو جائے گا. ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. ہاں رجوع کرائے جاؤ گے تو یہ اس سے بیٹر ہے تم سب لوٹائے جاؤ، ٹھیک ہے. تا تم واو سب رجع، رجع کا مطلب لوٹنا، اور پیش اور زبر کی وجہ سے لوٹائے جاؤ گے. پیسو میں ترجمہ کریں گے، الٹا ترجمہ کریں گے. اگر یہ یوں ہوتا ہے نا ترجعون، ترجعون تو تم سب لوٹو گے، تم سب رجوع کرو گے. لیکن ترجعون ہے تو تم سب لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے. ترجعون تم سب لوٹو گے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ایک جگہ خود لوٹنا ہے اور ایک جگہ لوٹائے جانا ہے. تو یاد رکھیں قیامت کے دن جب اللہ رب العزت دوسرا سور پھونک دیں گے، جب اب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو جو نہیں بھی آنا چاہتا اس کو آنا پڑے گا اللہ کے سامنے. دل نہیں کرے گا نا، جو کافر ہے جو فاسق ہے وہ کیسے چاہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. لیکن کیا ہوگا، فرشتے لے کے آئیں گے پیچھے سے بیت اور لگائیں گے دو اور کہیں گے چلو، اور کہاں کھڑے ہو جاؤ؟ ہاں اللہ رب العزت کے سامنے تم سب. اسی لیے اللہ نے کہا لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ کچھ آنا چاہ رہے ہوں گے جو نیک عمل کر گئے ہوں گے، تو ان کی تو مطلب سمجھ لے ان کے تو دن ہی عیش والے، وہ تو بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے کہ آ گیا وہ دن جو ملاقات کا تھا، آ گیا وہ دن جو حبیب سے ملنے کا تھا، اور وہ تو دوڑ لگا دیں گے. لیکن جو نہیں آ رہے ہوں گے، کیونکہ پتا ہے نا عمل کیسے کیے ہیں. کیسے ٹیچر سے منہ چھپاتے ہیں جو بچے کم مارکس لاتے ہیں کہ ٹیچر دیکھ ہی نہ لے ہمیں، پیچھے کونے میں گھس گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، کہ ہمیں دیکھ نہ لے. اور جو زیادہ اچھے مارکس لے آتے ہیں تو ہر کسی کو اپنا منہ زبردستی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے بلا وجہ ہی مارکس پوچھ لیں. تو ہم کیا کریں، تھوڑا فخر کر کے بتائیں کہ مارکس تو یہ آئے ہیں. او آپ ہیں ٹاپر، اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہے نا، بلا وجہ میں سلام کرتے ہیں نا تاکہ لوگ پوچھ لیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت اسی لیے یہ پیسے میں آیا ہے کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے وہاں پر اللہ کے سامنے، توأن یا کرہن، خوشی سے یا نہ خوشی سے اللہ کے سامنے لوٹنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا، کیف تکفرون، کیفا کیسے، تا تم واؤ سب کفرا کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، اور کن تھے تم سب امواتن مردہ، پھر احیا زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر یا وہ یا حیات دے گا تم کو، زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الی طرف ہی اس کی طرف ترجعون تم سب رجع لوٹائے جاؤ گے. پیش اور زبر پیسے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیں اللہ نے 4 سٹیجز بتائیں، کیسے تم سب کفر کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے مردہ، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو یہ جو مردہ تھے کب تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جی یہ عالم ارواح پر ہم جب زندہ ہوئے نا تو اللہ نے کیا کیا، اس کے بعد امواتن سلا دیا، سب سے وعدہ لیا سلا دیا. تو وہ تھی پہلی موت سمجھ لیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادر رحم میں، ماں کے ان دا ووم آف یور مدر، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، فاحیاکم تم کو زندہ کیا. پھر ثم یمیتکم، پھر انسان اپنی 100 سال 50 سال جتنی عمر جینا ہے وہ جیتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے. ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت قیامت کے بعد وہ سارا جب معاملہ ختم ہوگا پھر اللہ کیا کریں گے، دوبارہ سے زندہ کریں گے. پھر الیہ ترجعون، پھر اللہ کے سامنے سارے کے سارے ہانک دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ عالم ارواح میں جو زندہ کیا تھا
وہ زندگی کی بات نہیں کی، اس کے بعد سے پورا پروسیجر بتا دیا. ایک مرتبہ زندہ کیا، سب سے عہد لیا، اللہ نے اپنا وعدہ لیا، پھر کیا کیا، ان کو مار دیا، یعنی سلا دیا، لمبی نہیں سلا دیا. پھر ان کو زندہ کیا ماں کے رحموں میں، پھر ان کو موت دے دی، قبروں میں چلے گئے، پھر اللہ نے قبروں سے اٹھایا زندہ کر کے، پھر ان کو اللہ نے اپنی طرف بلا لیا. تو اللہ نے فرمایا یہ اتنے سارے کام کرنے والا، تمہاری زندگیوں کا مالک، خالق، مدبر تمہارا رب اللہ ہے، پھر کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس کا کفر کر سکتے ہو؟ کیسے تم اللہ رب العزت کے احکامات کو جھٹلا سکتے ہو، یا اس سے آر کرتے ہو، یا اس سے منہ موڑ لیتے ہو؟ کیسے اعراض کر سکتے ہو؟ کیسے تم سب کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے رب کے اتنے سارے احسان ہیں تمہارے اوپر؟ اور اللہ رب العزت نے صرف مارنے جلانے کا کام نہیں کیا ہے، صرف مارنے جلانے کا کام کیا ہے. اللہ نے جو آج ہمیں سلامت رکھا ہے نا، آنکھ، کان، ناک، آنکھ، سب کچھ دیا ہے. آپ کو اگر ہم کہیں، آپ میں سے کسی کو بھی اگر ہم کہیں کہ ہم آپ کو ایک بنگلہ دیں گے، ایک گاڑی دیں گے، آپ کو کئی جیسا جتنا آپ یہ چیک لیں، جتنا آپ کو اماؤنٹ بھرنا ہے بھر لیں، اور ایک آنکھ اپنی دے دیں ہمیں، دے دیں گے؟ آپ دے دیں گے؟ اٹس پرائز لیس، اٹس پریشیس. آپ کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ کو ہم پوری دنیا کی نعمت لا کے دے دیں تب بھی نہیں دیں گے. آپ دے دیں گے؟ کوئی نہیں دے گا نا. کیوں نہیں دے گا؟ اس نعمت کا شکر کرتے ہیں کبھی کہ جو پوری دنیا کے بدلے میں بھی آپ دینے کو تیار نہیں ہیں؟ ذرا امیجن کریں کہ اگر ہم پوری دنیا دے رہے تب بھی آپ نہیں لے رہے. ویسے تو ہر کوئی انسان دنیا کرتا رہتا ہے نا، میری جیب گرم ہو جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا سب کچھ بڑھ جائے. لیکن آپ سے اگر آپ کا کہا جائے ایک ہاتھ دے دو، دے دیں گے آپ؟ کبھی زندگی میں نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ساری دنیا گئی، اللہ اکبر لینے، یہ ساری دنیا اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. یہ ساری دنیا کی نعمتیں بھی میرے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان کے برابر نہیں ہو سکتی. تو کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کا؟ نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے یہ ساری، یہ جو زندگی، حیات، موت، یہ کوئی آسان بات ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسان ہے. لیکن یہ پورا پروسیجر ہم سب اپنی والدہ سے پوچھے کہ ہمیں دنیا میں لانے کے لیے اس نے کتنی مشقتیں کی ہیں ہماری ماؤں نے. ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں ہم دنیا میں، اتنا پریشان کیا اپنی ماؤں کو، پھر آئے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے؟ جب وہ اپنی زندگیاں دینے کو تیار ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد سیف رہ جائے، اس سٹیج پر پہنچ جاتی ہے عورت جب وہ ہمیں اس دنیا میں لے کر آتی ہے. اور اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ ماں اور بچے میں سے ایک جان بچ سکتی ہے، تو کیا کہتی ہے ماں؟ بچے کو بچاؤ، بچے کو بچاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ کتنے قیمتی ہیں آپ؟ تو اپنی قیمت کو سمجھے. اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں بس پیدا کر دیا ہے، اللہ نے بہت نازوں سے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. بہت سارے ایفرٹس آپ کے لیے لگائے گئے ہیں، اس دنیا کی بہت سی مخلوقات کو آپ کے تابع کیا ہے، پھر اس دنیا کے نظام میں آپ کو شامل کیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کا احسان مانیں اور اس کو پہچانیں. جب تک ہم اللہ کی صفات، اس کی کوالٹیز، اس کی معرفت نہیں حاصل کریں گے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے کس طریقے سے ہمیں اس دنیا میں اور کس طریقے سے ہمارے معاملات کو تھاما ہوا ہے اور سارا کچھ حل کیا ہوا ہے. تو جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا کفران ہوتا رہے گا، تب تک اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی رہیں گی، اور ہمارے دل میں رتی بھر بھی غم نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو نافرمانیوں کا غم اور دکھ اور پشیمانیاں اور ندامتیں اور ریگریٹس کب ہوں گی؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ وہ مدبر بادشاہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ میرا خالق ہے، وہ جس نے مجھے آنکھ دی ہے، وہ اگر چاہے تو میری آنکھ لے سکتا ہے، وہ جس نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں، وہ ذرا سا ہاتھ پیر کٹ جائے نا تب اللہ یاد آ جاتا ہے. سب سے پہلے زبان اللہ، ہاتھ کٹ گیا، اللہ نہیں دیا تھا نا، تو اللہ ہی یاد آتا ہے سب سے پہلے، ہے نا؟ تو یاد رکھیں، اللہ اسی لیے پوچھ رہے ہیں تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو میرے بندو؟ میں تمہارا اللہ ہوں اور تم میری نافرمانیاں کرتے ہو. کیا کوئی تو احسان یاد کرو میرا. ہمیں تو لگتا ہی نہیں اللہ ہمارے اوپر کون سا احسان کیا اللہ نے، سب کو تو دیا ہے جو دیا ہے. جب گننے بیٹھیں گے نا، احسان کی لسٹ نہیں ختم ہوگی، اور آپ کے ہاتھ تھک جائیں گے، آپ تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے احسان ختم نہیں ہوں گے ہم پہ اوپر، ہمارے اوپر جو ہے. تو اللہ نے فرمایا میرے احسان کو یاد کرو اور میرا کفران مت کرو، میری نافرمانیاں مت کرو، میری جو بھی مطلب
ہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بار بار یاد دلاتا ہے ہمیں، یاد دہانی کرتے رہے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان بنا نسیان سے بھول جاتا ہے بار بار، تو اللہ پھر یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو میری یہ نعمت ہے، یہ میرے احسان ہے، تم اپنے رب کو پہچان کر چلو، تمہارا رب تمہارے معاملات اور بھی آسان کر دے گا. ٹھیک ہے، چلیے. کیف تکفرون، کیسے تم سب انکار کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے مردہ. وَأَحْيَا، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر یا وہ حیات دے گا تم کو، ثم پھر الی طرف ہی اس کی طرف، تا تم وانون سب رجا لوٹنا، اور پھر پیش اور زبر لوٹائے جاؤ گے، تم سب لوٹائے جاؤ گے. چلیں انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. کیسے تم سب انکار کر سکتے ہو اللہ کا اور تم تھے مردہ، پھر اس نے زندہ کیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. نیکسٹ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ہوا، اب دیکھیں وہ ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم، ہاں گڈ، ہوا ہم، ہاں ہوا ہم، ہوا کا مطلب وہ، ہم مطلب وہ سب، انتا مطلب تم، انتم مطلب انا مطلب نحنو مطلب ویری گڈ. ہوا ہم، انتا انتم انا نحنو، ہوا وہ، ہما ہم وہ سب، انتا تم، انتم تم سب، انا میں، نحنو ہم. گڈ. ہوا وہ الذی، اب دیکھیں الذین آ رہا تھا، وہ سب جو، الذی وہ جو، ایک کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو الذی ایک کے لیے، الذین بہت ساروں کے لیے. ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے خلقا پیدا کیا، تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، لا لیے کم تمہارے لیے، یہ حرف جر ہے، لا لیے کم تم سب کے لیے، ماں جو، فی میں، الردی زمین میں ہے. یہ سارے ورڈ آلموسٹ آپ لوگوں کو پتا ہے. ہوا وہ الذی وہ ہے جس نے خلقا پیدا کیا، لا لیے کم تمہارے لیے، ماں جو، فی میں، الردی زمین میں ہے، جمیعن، جیم میم عین، جیم میم عین، جماعت سے بنا ہے. جماع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیم میم عین کا بہت ساری چیز اکٹھی ہو جانا، تھوڑی مطلب بہت سارے، اب وہ انسان ہو، ہاں سب کے سب چیز، ایوری تھنگ. تو جماع کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا اکٹھا ہو جانا. اب وہ کوئی چیز کی جماعت کا مطلب یہی نہیں صرف انسانوں کی جماعت ہے، اب بہت ساری بکریاں جمع ہو گئی وہ بھی جمع ہے، اگر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہو جاتی ہیں وہ بھی جمع ہے. تو جیم میم عین کا مطلب ہے جمع ہو جانا. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کا جمع ہو جانے کو جمع کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو زمین میں ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے ہوا وہ الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، لا لیے کم تمہارے، ماں جو، فی میں، الردی زمین میں ہے. اب فی حرف جر ہے اس لیے ارض کو پہلے پڑھ لیں گے. زمین میں جمیعن سب کا سب ہے نا، سارا کا سارا. ثم پھر استوا الی السماء، استوا سین واو یا، اس کے روٹ لیٹر ہے. استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، یا پھر استوا کا مطلب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے نا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے متوجہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ متوجہ ہوا، اللہ رب العزت ہندی میں آتا ہے براجمان ہونا، براجمان ہونا. ٹھیک ہے، ثم پھر استوا متوجہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رک جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیعن سارا کا سارا، اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے، سارا کا سارا زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. ہوا وہ الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، لا لیے کم تمہارے، ماں جو، فی میں، الردی زمین میں ہے، جمیعن سارا کا سارا. ثم پھر استوا متوجہ ہوا، مطلب ہی ٹرن ٹورڈ السما. ثم پھر استوا متوجہ ہوا، سین واو یا اس کے روٹ لیٹر ہے، فسوا اس کے بھی روٹ لیٹر سین واو یا ہے. آگے جو ورڈ آ رہا ہے ثم پھر استوا، ہم نے یہ ورڈ روٹ لیٹر پڑھا تھا سواء علیہم، ہے نا، برابر ہے ان پر، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. آئی تھنک آیت نمبر 6 ہے سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے، ثم پھر استوا
متوجہ ہوا الا طرف السمائی، السما ورڈ بہت مرتبہ پڑھ لیا ہم نے، سین میم واو روٹ لیٹر ہے اس کے، آسمان کی طرف، ثم پھر استوا متوجہ ہوا الا طرف السمائی، آسمان کی طرف، یعنی پہلے زمین کے معاملات کے اندر تمہارے لیے کیا کیا، ساری چیزیں پیدا کر دی تمہارے لیے، ثم پھر استوا متوجہ ہوا الا طرف السمائی، آسمان کی طرف، فسواہن پھر سوا، سین واو یا اس کے بھی روٹ لیٹر ہیں، سوا کا مطلب ہے برابر کرنا، ٹھیک ہے، لیول اپ کرنا، فیشن یا پھر کسی چیز کا ہموار کر دینا، خوبصورتی سے بنا دینا، پھر سوا برابر ہم مطلب ان سب کا، پھر ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا نیٹ ورک چلا گیا ہمارا، یہ کون سی آیت ہے؟ 29، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اللہ وہاں پر ہم نے پڑھا تھا، جسٹ اے مومنٹ، ٹھیک ہے، دیکھیں وہاں پر ہم نے پڑھا تھا ما بعودتن وما فوقها، تو وہ جو ہا آیا تھا نا ورڈ، اس کا پلورل ہے ہننا، ہا آیا تھا اس کا پلورل ہے ہننا، یہ بالکل اپوزٹ سائڈ چلے گا میلز کے، ہم، اور یہاں پر فیمیل کے لیے آئے گا ہا ہننا، گڈ، ہم، اور الٹا ہاتھ لیں گے تو ہا ہننا، ہا مطلب اس کا لیکن اس فیمیل کا، ہننا مطلب ان سب کا لیکن ان سب فیمیل کا، تو ہم اس کا ان سب کا، ہا ہننا اس کا ان سب کا فیمیل کے لیے، ہم اس کا ان سب کا میل کے لیے، ہا ہننا اس کا ان سب کا فیمیل کے لیے، تو یہ آپ کہاں لکھ سکتے ہیں اپنے اٹیچ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل میں، آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ہم مطلب اس کا، ہم مطلب ان سب کا میلز کے لیے، اور ہاں مطلب اس کا، اور ہننا مطلب ان سب کا فیمیلز کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے، چل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، پھر سوا برابر کر دیا ہننا، اب یاد رکھیں کہ فیمیل پلورل کے لیے ہننا آ رہا ہے، تو ہمیں اس سے یہ بھی بات پتا چل گئی کہ آسمان جو ہے فیمیل ہے، عربی زبان میں آسمان فیمیل ہوتے ہیں، ثم پھر سوا استوا متوجہ ہوا الی طرف السما، آسمان کی طرف، پھر سوا برابر کر دیا ہننا ان سب کو، ان سب کو کس کو، ان سارے آسمانوں کو، کتنے آسمانوں میں بنا دیا، یہاں پر اللہ نے کہا سبع سماوات، سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، 7، ٹھیک ہے، سبع یعنی 7، اب قرآن میں بہت ساری گنتی آتی رہے گی، آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں، سبع کا مطلب ہوگا 7، سین با عین، سبع مطلب 7، سماواتن، سما کا پلورل ہے سماواتن، آتن آ رہا ہے نا، آتن آتن کیونکہ فیمیل ورڈ ہے، تو آتن مطلب 7 آسمانوں میں، یعنی جو برابر کرتے کرتے اللہ رب العزت نے ایک کے اوپر ایک لیول اپ کر کے 7 آسمان بنا دیے، زمین کا معاملہ درست کیا، پھر آسمان کا معاملہ درست کیا، زمین میں جو بھی چیزیں تخلیق کی انسانوں کے لیے، پھر آسمانوں میں ایک کے اوپر ایک 7 آسمان اللہ نے برابر بنا دیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کون، وہ اللہ، بی پر، یا کو، بی کا ترجمہ یہاں پر کو ہو جائے گا، کلی، کاف لام لام، کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، تمام، سب، شیئن چیز، ہر چیز، شیئن چیز، شین یا حمزہ، شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، ہر چیز پر یا ہر چیز کو، بھی یعنی کو، علیم، عین لام میم، علم سے بنا ہے علیم، اور یہ فعیل پیٹرن پر ہے، یاد آیا فعیل پیٹرن، رحیم، رجیم، ہم نے پڑھا تھا قدیر، قدیر بھی پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، کیا تھا یہ، ہاں، فعیل جو پیٹرن ہوتا ہے ہمیشہ
کبھی نہ ختم ہونے والا، فعیل، دیکھیں دنیا میں تسلسل یعنی لگاتار چلنے والا، اللہ رب العزت کا علم پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہمارا علم ایسا ہے، آج دوپہر میں کیا کھایا وہ یاد رہتا ہے؟ نہیں یاد رہتا۔ ہمارا علم میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، دوام نہیں ہے، یعنی اسٹیگننسی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ آتا ہے چلا بھی جاتا ہے، اور خاص طور پر دین کا علم تو اتنی جلدی بھاگ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک حدیث تک کہہ دی۔ کیا فرمایا؟ یہ جو دین کا علم تم تک آتا ہے، اس کو تھام تھام کر رکھو، اس کو پکڑ پکڑ کے رکھو، اس کو جکڑ کے رکھو، پکڑو بھی نہیں، جکڑ کے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھاگنے والے سرکش جو اونٹ ہوتے ہیں نا، کہ اگر اس کا جو کھوٹا اگر وہ کھل جائے تو وہ جس تیزی سے بھاگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے تمہارا علم بھاگ جائے گا اگر تم نے اس کو پکڑ کر نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے؟ تو جو یہاں پر پڑھ کے جاتے ہیں اس کو ریوائز کیا کریں، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ آگے پاٹ پیچھے سپاٹ، یہاں سے ہوتا جا رہا ہے، پاٹ پڑھتے جا رہے ہیں، اور پیچھے سے وہ دماغ میں ساری باتیں سپاٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر یہ جو علم دین ہے، دین حق ہے، اس کے متعلق جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ اور بھی جلدی ہمارے ذہنوں سے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے پیچھے کون لگا ہوا ہے؟ شیطان لگا ہوا ہے کہ بھئی آیا ہی کیوں اس کے پاس علم۔ علم جو ہوتا ہے انسان کو بہت ساری غفلتوں سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ علم حاصل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے رکاوٹیں کرتا ہے، کبھی بارش کر دیتا ہے، کبھی نیند دے دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی تھپکی مار کے سلا دیتا ہے کہ بھائی سو جاؤ سو جاؤ، ابھی 3 بجے کا ٹائم ہے، تو بہت گہری نیند کا وقت ہے، آرام سے کرو، آرام سے سو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چلے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو اللہ جو علم عطا کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ دائمی ہے، کانسٹنٹ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اسی لیے جب کوئی بندہ علم کی ڈگری لیتا ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں، علیم نہیں کہتے، ہے نا؟ کسی کو آپ نے سنا ہے انہیں عالم کی ڈگری حاصل کی ہے؟ عالم کی ڈگری حاصل کی ہے۔ عالم والا علم جو آتا جاتا رہتا ہے، علیم والا علم آ گیا، وہ تو خیر یہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، ہوا وہ الذی، وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، فعیل پیٹرن کے بارے میں ہم بتا رہے تھے، فعیل یعنی ہمیشہ رہنے والی، جی جو بھی کوالٹی ہوگی فعیل پیٹرن پر وہ ہمیشہ رہے گی۔ ہوا وہ الذی، وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، لالیکم، تمہارے لیے، ما جو فی میں، الارضی، زمین میں ہے۔ اب یہ جو خلقہ ورڈ آیا ہے اس سے آپ فاعل بنا سکتے ہیں نا، کیا بنے گا؟ خالق، خالقن، خالقن، گڈ، بارک اللہ فیکم۔ خلق کا مطلب اس نے پیدا کیا، خالق مطلب پیدا کرنے والا۔ ہوا وہ الذی، وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، لالیکم، تمہارے لیے، ما جو فی میں، الارضی، زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کا سارا، ثم پھر استوا، متوجہ ہوا، الی، طرف، السمائی، آسمان، آسمان کی طرف، السما پہلے پڑھیں گے، الی بعد میں، کیونکہ الی حرف جر ہے، پھر سوا، برابر کر دیا، ہننا، ان سب کو، یعنی ان سب آسمانوں کو، سبع، 7 سماواتن، آسمانوں میں، اور ہوا وہ بکلی، بھی کو، کلی، ہر شیء، ان چیز، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے، سارا کا سارا، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر برابر کر دیا ان سب کو 7 آسمانوں میں، اور وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر بات، اس پہ غور کیا، اس بات پر کیا کہا اللہ نے؟ ہاں، وہ ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے نا، یہ جہان تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، تو تمہارا دل نہیں لگنا چاہیے، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں لیکن تم آخرت کے لیے ہو، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو ہم نے کس چیز کی محنت کرنی ہے؟ دنیا کی نہیں، آخرت کی، آخرت کی کرے، دنیا خود بخود پیچھے سے مل جائے گی ہمیں، لیکن اگر دنیا کی محنتوں میں پھنس جائیں گے، اس کی مشقتوں میں لگ جائیں گے، تو یقین کریں کہ دنیا بھی نہیں ہاتھ آنی اور آخرت تو گئی ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا اللہ نے؟ تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو یعنی یہ جو حسین مناظر آنکھیں کھول کر دکھائی دیتے ہیں نا، یہ سب اللہ نے ہماری آنکھوں کو تر و تازگی دینے کے لیے بنایا ہے، ہم کو ان سے کوئی ان لوگوں کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے،
لیکن ہم ان سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں درختوں کو ہم سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. ہم اٹھا رہے ہیں نا درختوں سے فائدہ, اس کو کاٹ بھی رہے ہیں, اس کا لکڑی سے پیپر بھی بنا رہے ہیں, اس سے قلم بھی بنا رہے ہیں, اس کے پتوں کو بھی اپنے جانوروں کو کھلانے کے لیے. کیوں جانوروں کو کھلا رہے ہیں؟ کیونکہ جانور سے محبت کرتے نہیں, وہ تر و تازہ ہوگا تو ہم کاٹ کے کھائیں گے اس کو, اس لیے, ہے نا. ہاں, تو جو بھی چیزیں ہم دنیا میں جو پھیلا رکھی ہیں نا اللہ نے, وہ ہمارے ہی لیے پھیلا رکھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا احسان یاد دلایا ہے کہ یہ نوع انسانی کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے. ورنہ میں چاہتا تو دنیا کو ایسے پلین بھی بنا سکتا تھا, بلیک اینڈ وائٹ بنا سکتا تھا نا اللہ. اتنے سارے رنگ بکھیرنے کی کیا ضرورت تھی دنیا میں؟ کیوں؟ کیونکہ میرے بندے نا بور جلدی ہو جاتے ہیں. تو کیا کرتا ہوں میں, رنگ برنگی دنیا سجاتا ہوں کہ ایک ہرا رنگ بھی, ہرے رنگ کے بھی شیڈ. اور ہم عورتوں سے زیادہ بہتر کون جانے کے رنگوں کا جو شیڈز ہوتا ہے وہ کتنا زبردست ہوتا ہے. کیونکہ 19-20 کا دوپٹہ ہم فرق والا نہیں استعمال کرتے, یہ تو پورا اٹھ جا رہا ہے. کیوں؟ ہلکا سا پھیکا ہے یہ, تو ہم نہیں یوز کرتے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا غور کرو, جو بھی میں نے پیدا کیا ہے زمین میں سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور آسمان کو 7 آسمان میں بنا دیا, یہ تمہارا رب ہی کر سکتا ہے. اور وہ ہر چیز کا کیا ہے, علم رکھنے والا ہے, دائمی علم رکھنے والا ہے. تو اللہ نے یہ بات اسی کے کانٹیکس میں آ رہی ہے. تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو اپنے رب کا؟ اتنا سب کچھ, اتنا احسان تلے دبے ہوئے ہو, پھر بھی کیا کرتے ہو؟ احسان فراموشیاں کرتے ہو, اللہ رب العزت کا کوئی احسان ہی نہیں یاد رکھتے ہو. چل ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. کون رہ گیا ہے؟ ہاں آپ کریں.